السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین ویحق اللہ الحق بکلمتہ ولو کرہ المجرمون فما آمن لموسى الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ آیت نمبر 75 آیت نمبر 78 سے لے کر کے 83 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے ساتھ درمیان جو واقعہ پیش ہوا تھا، واقعہ رونما ہوا تھا، اسی واقعے کا تذکرہ کیا ہے، اور در حقیقت یہ امتداد ہے اس چیز کا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یونس کی ابتدا میں بیان کیا ہے کہ کفار یہ وحی پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھارس بدھائی اور وہیں پہ کفار کو توبیخ بھی کی کہ اگر تم لوگ اقرار نہیں کرو گے رسالت کا، نبوت کا، قرآن کی حقانیت اور قرآن کی مصداقیت کا، تو پھر تمہارا انجام جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ ان قوموں کو ہم نے ہلاک و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو تم یاد کرو۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام کی نبوت پر اعتراض کیا، وحی پر اعتراض کیا، تو ہم نے پوری قوم کو غرقاب کر دیا اور صرف نجات ملی نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرا واقعہ بیان کیا، وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے دربار میں بھیجا اور جب آیات بینات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، تو فرعون اور اس کی قوم نے جب کوئی دلیل ایسی نہیں پائی جو موسیٰ علیہ السلام کے دلیل کا کاٹ ہو سکے، تو کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ جادوگر کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ یہ جادو نہیں ہے، اس کے باوجود تم جادو کہہ رہے ہو۔ تو پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم نے کیا رویہ اپنایا، اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں۔ قالوا اجئتنا، ان لوگوں نے کہا، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے کہا، سب سے پہلے تو کہا جب ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں بچی جس دلیل سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا مقابلہ کر سکیں، تو کہا کہ یہ جادو کا کام ہے، جادوگر ہو تم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حقیقت واضح کر دیا کہ میں جادوگر نہیں ہوں، تو پھر ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا یا پھر دوسری طرح کی اٹکل پچو ہانکنے لگے؟ ان لوگوں نے کہا اجئتنا، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو؟
लितलफितना, ताकि तुम हमको हटा दो, हमें मुनहरिफ कर दो, अम्मा वजदना अलैहि आबाअना, उस रास्ते से जिस रास्ते पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। यानी इस मकसद के लिए आए हो, यानी हमें अपने बाप दादा के रविश से मुनहरिफ करने के लिए तुम लोग हमारे पास आए हो। वतकून लकुमुल किब्रियाउ फिल अर्द, और तुम दोनों को दुनिया में बड़ाई मिल जाए, यानी तुम दोनों की सल्तनत कायम हो जाए, सतवत कायम हो जाए, और हम अपने बाप दादा के रास्ते से मुनहरिफ हो जाए। क्या इसीलिए आए हो? वमा नहनु लकुमा बिमुमिनीन, तो जान लो कि हम कभी भी तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। यह मुनकिरीन की दीगर हुज्जतें हैं। इस तरह की बातें मुनकिरीन की दीगर हुज्जतें हैं जो दलाइल से आजिज आकर के पेश करते हैं। एक ये कि तुम हमारे आबा व अजदाद के रास्ते से हमको हटाना चाहते हो, लिहाजा हम अपने आबा व अजदाद के रास्ते से नहीं हटेंगे। और दूसरा ये कि हमें जाहो रियासत हासिल है, इसे हमसे छीन कर खुद उस पर काबिज होना चाहते हो, तो इसलिए हम कभी भी तुम लोगों पर ईमान नहीं लाएंगे। यानी आबा व अजदाद के रविश की पैरवी और फिर सल्तनत व सतवत की ख्वाहिश ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने के लिए कौम फिरऔन को रोक दिया। कहने का मतलब यह है कि आबा व अजदाद के रविश की पैरवी भी राह हक में बहुत बड़ी रुकावट। यह तसव्वुर करना कि जो हमसे पहले लोग गुजरे हैं वो लोग बेवकूफ नहीं थे, वो लोग अक्लमंद थे, उन लोगों ने सही रास्ता इख्तियार किया, हम उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे, ये इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। अल्लाह ताला ने अक्ल दिया है, सोचने समझने का मादा दिया है। जो हमारे बाप दादा करते आए, जो हमारे अजदाद करते आए, जरा हम शरीयत के मुताबिक अपने बाप दादा के अमाल को देखें। अगर शरीयत को नहीं मानते हैं, अपने अक्ल के मुताबिक बाप दादा के अमाल को देखें, अजदाद के अमाल को देखें, क्या उनका अमल सही था? बुतों की इबादत करना, अपने हाथ से तराशे हुए बुतों की पूजा करना, उनसे मिन्नत व समाजत करना, उनके आगे हाथ फैलाना, क्या यह अक्ल सलीम और अक्ल सही के मुआफिक काम है? अगर है तो ठीक है, हम अपने आबा अजदाद के दीन पे हैं। अगर नहीं है तो फिर आबा व अजदाद के दीन, आबा व अजदाद के रविश की इतनी हमें तड़प क्यों है? उन लोगों ने गलती की, लिहाजा अक्लमंदी का तकादा यह नहीं है कि अगर उन लोगों ने गलती की तो मैं भी गलती करूं, उन्हीं के रविश पे चलूं। और दूसरी चीज जो राह हक से, जो दावत हक से कबूल करने में माने और रुकावट है, वो है हुब्बे सियादत, सरदारी, चौकीदारी और फिर रियासत। मूसा अलैहिस्सलाम पर जो कौम फिरौन ईमान नहीं लाई थी, एक तो हीला ये बयान किया कि हम अपने आबा व अजदाद के दीन पर हैं, अपने आबा व अजदाद के रविश से हम मुनहरिफ नहीं हो सकते। दूसरे कहा कि अभी हम लोगों के पास सल्तनत है, हम लोगों के पास पावर है, कुदरत है, ताकत है, और तुम हमारे ताबे हो, तुम हमारे महकूम हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो अगर हम तुम्हारी दावत को मान लेंगे और तुम को अल्लाह का नबी मान लेंगे, अल्लाह का पैगंबर मान लेंगे, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि हम लोग महकूम हो जाएंगे, तुम हाकिम हो जाओगे, हम लोग ताबे हो जाएंगे, तुम मतबू हो जाओगे। लिहाजा हम ये होने नहीं देंगे। यानी अपनी सियादत को छीन करके, अपने से छीन करके हम तुम्हें नहीं देंगे। तो हुब्बे सियादत, हुब्बे जाह भी राह हक में बहुत बड़ी रुकावट है। उसके बाद अल्लाह ताला ने तज़किरा किया
جو واقعہ جو ماجرا رونما ہوا فرعون اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. کہا وقال فرعون، جب فرعون نے یہ منظر دیکھا تو کیا کہا؟ ائتونی بکل ساحر علیم، میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو. لہذا مصر میں جتنے جادوگر تھے سارے ماہر جادوگروں کو حاضر ہونے کا حکم دیا. فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، یعنی مقابلہ طے ہو گیا. ایک طرف جادوگر کھڑے ہیں، ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، دربار لگا ہوا ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے، بنو اسرائیل بھی طرف، اور پھر فرعون کے جو قوم ہے وہ بھی ایک طرف موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو تمہیں ڈالنا ہے ڈالو، یعنی اپنے جادوگری کے کرتب کو دکھاؤ، شعبدہ بازی دکھاؤ، ابتدا تمہیں سے ہو، تم جادوگر ہو، میں تو جادوگر ہوں نہیں، لہذا تم لوگ جو شعبدہ بازی کرنا چاہتے ہو، جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ. فلما القوا، جب ان لوگوں نے ڈالا یعنی جادوگری دکھلائی، قال موسیٰ ما جئتم به السحر، موسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ جو تم کام کر رہے ہو وہ جادو ہے. ان اللہ سیبطلہ، اور مجھے اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جادو کے عمل کو برباد کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، کیوں مجھے یہ اعتماد ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فسادیوں کے کام کو کبھی نہیں بناتا. جادو ایک فساد ہے، تمہارا کام جادو ہے، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس کام کو برباد کر دے گا، تمہارے اس عمل کو، تمہارے جادو کو باطل قرار دے دے گا، برباد کر دے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مفسدوں کے کام کو کبھی نہیں بناتا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. بھلا جھوٹ بھی سچ کے مقابلے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں. جادوگروں نے چاہے وہ اپنی فن میں کتنے ہی درجہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، جو کچھ پیش کیا وہ جادو ہی تھا اور نظر کی شعبدہ بازی ہی تھی. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے عصا کو پھینکا تو ان کی ساری شعبدہ بازی ایک ہی آن میں ختم ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین. پتہ یہ چلا کہ دنیا کمانے کے لیے، کچھ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے جادوگری کا سیکھنا، شعبدہ بازی کا سیکھنا، یہ در حقیقت دنیا میں فساد برپا کرنے کے مترادف ہے. اس کے بعد کہا وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ، اللہ تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گرچہ مجرموں کو یہ بات ناگوار گزرے. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تبارک و تعالی اپنی کلمات سے حق کو ثابت کر دے گا. کلمات سے مراد یہاں پہ وہ دلائل و براہین ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابوں میں اتارا اور پیغمبروں کو عطا کیا، یا وہ معجزات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کو دیا تھا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، گرچہ بات مجرموں کو ناگوار گزرے. تو معاملہ ختم ہو گیا. جو فرعون کے جادوگر تھے ان لوگوں نے اپنا جادو دکھایا، ان لوگوں کی شکست ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنا عصا پھینکا، اپنی لاٹھی پھینکی، جتنا کچھ ان لوگوں نے سانپ کی شکل میں جادوگروں نے بنایا تھا وہ لاٹھی سارے سانپوں کو نگل گئی. جادوگروں کو بھی یقین ہو گیا کہ جو ہم نے کیا ہے وہ جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا ہے وہ جادو نہیں ہے. لہذا وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. اب فرعون کی یہاں پہ بڑی رسوائی ہوئی، بڑی ذلت ہوئی کہ جن لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے بلایا تھا وہی لوگ بھری محفل میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. تو فرعون نے اس وقت اپنے عقل کا استعمال کیا، شیطانی فطرت کا. کہا کہ میں جانتا ہوں کہ موسیٰ تم لوگوں کا گرو ہے، سب سے بڑا جادوگر موسیٰ ہی ہے، اسی نے تم لوگوں کو جادو سکھلایا ہے، اور تم لوگ اب اپنے گرو کی بات کر رہے ہو. موسیٰ پر ایمان لے آئے ہماری اجازت سے پہلے، لہذا اب تم لوگوں کو سزا ملے گی. اور پھر جادوگروں کو کھجور کی ٹہنیوں میں، کھجور کے تنوں میں لٹکا دیا اور جادوگر اپنے ایمان پہ ثابت رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلْئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ. موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے بہت ہی کم لوگ ایمان لائے،
وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، موسیٰ علیہ السلام پر جب موسیٰ علیہ السلام غالب آ گئے تو ہونا یہ چاہیے کہ سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بہت ہی کم لوگ لے کر کے آئے۔ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اس کے سرداروں، اپنے سرداروں کے خوف سے کہ اگر وہ موسیٰ پر ایمان لے آئیں گے تو ان کو فتنے میں ڈال دیں گے۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، کہ فرعون واقعی میں لعال فی الارض، اپنے ملک میں بہت ہی باوقار تھا، بہت ہی بلند مرتبہ والا تھا، یا پھر فرعون زمین میں فساد پھیلانے والا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ یہاں پہ جو اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، قومہی کے ہاں ضمیر کے مرجع میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض نے اس کا مرجع حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قرار دیا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، کیونکہ آیت میں ضمیر سے پہلے انہی کا ذکر ہے، یعنی فرعون کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ بنو اسرائیل کے لوگ تو ایک رسول اور نجات دہندہ کے انتظار میں تھے ہی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں انہیں مل گئے، اور اس اعتبار سے سارے بنو اسرائیل سوائے قارون کے ان پر ایمان رکھتے تھے۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ ذریۃ من قومہ سے مراد فرعون کی قوم سے تھوڑے لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، انہی میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ہیں۔ قرآن کریم کی یہ صراحت بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان لانے والے تھوڑے سے لوگ فرعون کی قوم میں سے تھے، کیونکہ انہی کو فرعون اس کے درباریوں اور حکام سے تکلیف پہنچانے کا ڈر تھا۔ بنو اسرائیل ویسے تو فرعون کی غلامی و محکومی کی ذلت ایک عرصے سے برداشت کرتے آ رہے تھے، لہذا فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، ذریہ سے مراد اور قومی میں ہو ضمیر کا مرجع جو ہے وہ جو مفسرین نے ذکر کیا، راجح قول کے مطابق فرعون کی قوم مراد ہے، یعنی فرعون کی قوم میں سے کچھ لوگ موسیٰ علیہ السلام پر اس واقعہ کے بعد ایمان لائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔